بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ضاد کا مخرج پڑھا اور اس کی پریکٹس بھی کی، اور جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا تھا وہاں سے ادا کرنے کی کوشش کی، اور جو اس کے اندر صفات پائی جاتی تھیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج کا جو مخرج ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا مخرج ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن دو تین باتوں کا جو ہے وہ ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ طرف لسان۔ طرف لسان کہتے ہیں زبان کے کنارے کو، زبان کے کنارہ، جو یہ زبان کا ایک طرف کا جو کنارہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں طرف لسان۔ اور ضاحک، یہ دانتوں اور داڑھوں کے نام ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے والے دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، اوپر والے علیا، نیچے والے سفلا بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ والے جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں رباعیات، اس کے ساتھ والے جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں ضاحک۔ یہ جو نوکدار انسان کی جو دانت نظر آتا ہے یہ دانت نہیں، یہ داڑھ ہے، یہاں سے آگے داڑھوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دانتوں اور داڑھوں کے جو ہے وہ نام ہیں اس علم میں، تجوید کے علم میں یہاں پر دانتوں اور داڑھوں کے نام بھی ہیں کہ کہاں کہاں سے کس کس دانت اور داڑھ کے ساتھ جو ہے وہ حرف کا تعلق ہے۔ تو یہ جو لام ہے یہ جو تقریباً بائیں طرف جو ہے وہ زبان کا کنارہ جو ہے وہ ثنایا سے لے کر ضاحک تک، جو داڑھ اور دانت، یہ سارے داڑھ اور دانتوں کے ساتھ جو مقابل میں تالو ہے وہاں پر زبان لگے گی تو یہ لام ادا ہوگا۔ جیسے ایک ذرا دیکھنا، حمزہ لام زبر ال، بولیں ذرا، حمزہ لام زبر ال، پتہ کریں یہاں کہ کہاں سے ادا، حمزہ لام زبر ال۔ اب یہ والی جو سائڈ ہے یہ نہیں لگتی، یہ تقریباً نیچے رہتی ہے، اور یہ والی جو سائڈ ہے جو کنارہ ہے وہ جو ہے نا ثنایا علیا سے لے کر ضاحک تک، یعنی داڑھ جو شروع ہو رہی ہے وہاں تک جو ہے زبان کا کنارہ لگے گا تو وہاں سے لام ادا ہو، یہ خود بہت ادا ہو جاتا ہے، اتنی پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لام زبر لا، لفظوں میں اس کی مثال ہے خلق، خا کی بھی پریکٹس کر لیو اور قاف کی بھی، خلق، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، خلق۔ لام سے لی، اب اس کو لے نہیں بولنا، لام سے لے نہیں بولنا، جیسے ہمارے بزرگوں میں مالے کے پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے، مجہول۔ لام سے لی، مالکی، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالکی۔ لام پیش لو، یفعلو، ہونٹوں کو صحیح طرح سے بول، یفعلو، یفعلو۔ آئین کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، یفعلو۔ حمزہ ساکن کی، حمزہ لام زبر ال، جی لفظوں میں الحمد، یہ دیکھ لو ابھی بھی مجھے جو ہے قلقلہ کی یہ حروف قلقلہ نہیں ہے، یہ اگر ایسا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، الحمد نہیں، زبان کو فوراً چھوڑیں گے تو ال ایسے بن جائے گا تو جو کہ لفظ غلط ہو جائے گا، الحمد، الحمد۔ زبان کو ادھر ہی لگا کے رکھے جہاں سے لام ادا ہوتا ہے، الحمد، الحمد للہ رب العالمین پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، الحمد للہ رب العالمین، جی رب العال، رب ایسے پڑھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس لام سے لی، نیچے لفظوں میں مثال علم، ایسے نہیں بولنا، علم، کیونکہ یہ
جب یہ ساکن پڑھا جائے گا لام، اس میں بھی قلقلہ کا خدشہ ہوتا ہے جب تک کہ آپ خصوصاً اس کا اہتمام نہ کریں۔ حمزہ لام پیش ال، جی لفظ میں اس کی مثال ہے قلنا، قلنا جی، اور مشدد حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، اللہ جی، یہ لام بریک پڑھا جائے گا۔ اس کی جو صفت ہے نرمی کے ساتھ، رخاوت، نرمی کے ساتھ، استفال کا مطلب ہوتا ہے بریک، نرمی کے ساتھ اور بریک پڑھا جائے گا۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، تو یہ کیا بن گیا؟ نیچے اس کے لفظوں میں مثال ما ولاہم، نہیں یہ اس لیے میں نے مثال دی ہے کہ یہ دوسرے پارے کا لفظ ہے، یہ تقریباً میرے بچوں میں جو بھی بچہ دوسرا پارہ شروع اس کو ما واللہم پڑھ دیتا ہے، جو کہ غلط ہو جائے۔ سوائے لفظ اللہ کے لام کے کسی بھی لام کو موٹا نہیں کرنا، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اور پھر میں نے وہ بھی لکھا ہے کہ کہاں کہاں پر وہ موٹا ہوگا۔ ما ولاہم جی، دوسرا حمزہ لام زبر ال، لام زیر لی، اللی، نیچے مثال دیا صلی، صلی، جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو سارے صلی ہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیا لفظ اصل میں؟ اللہم صلی علی، صلی نہیں بولنا، صلی نہیں بولنا، صلی مجہول حرکت بن جاتی ہے، جبکہ قرآن معروف حرکات کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اللہم صلی، ذرا لفظوں کے اندر جان ڈالا کر، ایسے چودھریوں کی طرح، اور یہ ٹھیک نہیں ہونے والے۔ اللہم صلی، صلی، ہاں صلی، اب کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ نہ بولے، غلط ہو جاتا ہے، گناہ، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو صلی نہیں پڑھنا، اللہم صلی جی۔ حمزہ لام پہ، حمزہ لام زبر ال، لام پیش لو جی، نیچے مثال کلو جی، شاد والا لفظ دو بار کلو، کلو، اور اسلام کے اندر جو سمپل جو بولا جانے والا ہے، اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے صفت رخاوت اور استفال۔ رخاوت یعنی نرمی کے ساتھ، اور استفال یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے یہ ایک حرف ہے۔ اب لفظ اللہ پہ جو ہے وہ قانون چینج ہو جاتا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش، یہ میں نے لکھ دیا ہے، ما قبل زبر اور پیش ہو، ما قبل زبر اور پیش ہو تو یہ موٹا پڑا جائے گا، جیسے اللہ، اللہ، یہ ان سے ہی بات بتاؤں تو ہمیں ابھی تک اپنے رب کا نام بھی صحیح طرح سے، اور یہ اللہ کا حقیقی نام ہے، جو اصل نام ہے وہ یہ، باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہے۔ اللہ، یہ نام جو درمیان میں جس کے اوپر جو شاد اور کھڑی زبر پڑی، اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، اللہ۔ جب اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے، جب اس سے پہلے، جیسے میں نے مثال دیا رسول اللہ، پیش کی مثال کے ساتھ رسول اللہ، رسول اللہ پڑھیں جیسے ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں تو ایسے ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کا اصل کا لفظ کیا بنتا ہے؟ رسول اللہ، پہلے کلمے میں پہلا کلمہ کی دل میں غلط بول جاتے ہیں، رسول اللہ، رسول اللہ، اس نام کو بریک پڑھ کے اس کو موٹا، رسول اللہ، یہ میری طرف لفظ پہ غور کریں، رسول اللہ، رسول اللہ، زبر کے ساتھ اس میں مثال اللہ، 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 آگ کو بریکی اللہ، اللہ، یہ اور زیر کے ساتھ، جب اس سے ما قبل زیر آ جائے گی، لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے گی تو یہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اب اس کو بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور لام تعریف بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہو کہ قرآن پاک میں کچھ الفاظ آتے ہیں جن سے پہلے الف لام آ جاتا ہے۔ الف لام الف ہوتا ہے اور اس کے اوپر جزم، لام کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ تو کچھ حروف جو ہیں وہ حروف قمریہ ہوتے ہیں، کچھ حروف شمسیہ ہوتے ہیں۔ قمریہ وہ ہوتے ہیں جن سے پہلے الف لام جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یہ واضح کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف قمریہ، اور یہ 14 ہیں، یہ 14 ہیں۔ ان کا مجموعہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ حمزہ ہے، با ہے، غائن ہے، حا ہے، جیم ہے، کاف ہے، واو ہے، خا ہے، فا ہے، عین ہے، قاف ہے، یا ہے، میم ہے اور ہا۔ یہ 14 حروف قمریہ ہیں، یعنی ان سے پہلے جب الف لام آ جائے گا، جیسے یہ مثالیں دی ہیں الحمحایہ، اور اس کی مثال دی ہے الحمد۔ اب یہاں پر لام کیا ہے؟ پڑھا گیا ہے۔ لام کیا ہے؟ پڑھا گیا ہے۔ الحمد، یہ اصل میں یہ لام تعریف ہے۔ اس کو اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف۔ لام تعریف، تو یہ لام تعریف جو ہے اس کو طریق چھوڑنے صرف اتنا یاد ہے کہ یہ لام تعریف ہے۔ الف لام یہ جب شروع میں آئے گا حروف قمریہ سے پہلے آئے گا تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے الحمد، 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 اليوم، 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 یعنی لام کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھا، واضح کر کے پڑھا۔ اور 14 حروف شمسیہ، 14 حروف شمسیہ ہیں، یعنی یہ چھپ جاتا ہے، یعنی یہ لام تعریف پڑھا نہیں جاتا۔ حمزہ کو سیدھا لام کی تلاوت نہیں ہوگی، بلکہ لام کو الحمزہ جو سے پیچھے حمزہ ہے اس کو شین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے الشمس، اب اس کو الشمس نہیں پڑھ سکتے، الشمس، الشمس، الثاقب، الثاقب، نیچے میں نے وہ حروف بتا دیے ہیں، تا ہے، ثا ہے، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، قاف، طا، ظا، لام اور نون۔ یہ 14 حروف ہیں۔ جب یہ حروف اس الف لام کے بعد آئیں گے تو لام جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، وہ چپ ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا۔ صرف حمزہ کو شین کے ساتھ یا جو بھی ان میں سے کوئی حرف آئے گا اس کے ساتھ ملا کے پڑھ دیں گے، جیسے الشمس، الثاقب۔ یہ سب ہر حرف کی مثال ہے۔ قرآن پاکستانی جو ہے مثال اس کی بھی موجود ہے، اس کی بھی موجود ہے، لیکن میں نے صرف سمجھانے کے لیے اس کی جو ہے وہ مثال دے دی ہے، بتا دی ہے۔